بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھوک لگے تو قبر پہ جاؤ؟ ابھی بریلوی وہی قبر پہ جا کے کچھ مانگتا ہے تو کہتے ہو شرک کرتا ہے، اور آپ یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ قبر کے قریب حاضر کہا حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قبر میں اب آ کے کوئی کہہ سکتا ہے میں آپ کا مہمان ہوں؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ واقعہ سنا کر کے؟ یہی نہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھوک لگے تو قبر پہ جا کر کے کہو کہ میں مہمان ہوں۔ دیکھیے یہ فضائل اعمال کتاب جو ہے مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی، اسی میں یہ کتاب ہے فضائل حج، بہت سارے نا، فضائل صدقات ہے، فضائل حج ہے، فضائل درود ہے، سب ہے نا، اس میں فضائل حج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیے اس کے اندر یہ کہتا ہے نا اس میں قرآن حدیث ہے۔ اب یہ دیکھو یہاں دیکھو، یہ دکھاؤ، ایک بزرگ کہتے ہیں، یہ کون سا قرآن ہے کون سی حدیث ہے؟ اگر قرآن ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے یا ایک حدیث میں آیا، ایک بزرگ کہتے ہیں۔ یہ ہم کو بزرگوں کا قصہ نہیں چاہیے، یہ بزرگوں کو یہ بزرگوں کی بات کیوں یہ پھیلاتے ہیں؟ تب ایک دیکھیں، ایک بزرگ، یہاں پہ ایک بزرگ، یہ دیکھو ایک بزرگ، یہ دیکھو ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ بھائی بولو اللہ فرماتا ہے، ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ بولے قرآن کا واقعہ سناؤ، قرآن میں بہت سارے قصے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندوں کے بھی قصے ہیں، اللہ کے نافرمان بندوں کے بھی قصے ہیں، قرآن مجید میں نبی اور رسولوں کے بھی قصے ہیں، اور حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے قصے بیان فرمائے ہیں، نافرمانوں کے بھی ہیں، فرما برداروں کی ہیں۔ تو قرآن مجید کے قصے سناؤ، حدیث شریف کے قصے سناؤ۔ یہ بزرگوں قصے، ایک بزرگ کوئی گارنٹی نہیں ہے کون بزرگ تھا، یا تھا بھی یا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں ایک بزرگ فرماتے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ پھیلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ یہ دیکھیے ایک بزرگ کہتے ہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ سب بزرگ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک بزرگ کہتے ہیں بھائی تبلیغ کرو، اللہ نے کہا ہے یا اللہ نے فرمایا ہے، قرآن پڑھ کے سناؤ، بولو رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث شریف پڑھ کر کے سناؤ۔ یہ کون سے ایک بزرگ نہیں قرآن کا قصہ ہے اور نہیں حدیث شریف کا قصہ ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں بیچارے، یہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے اور جو سنتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ آمین آمین۔ ایک واقعہ ہے، یہ دیکھیے یہ فضائل حج میں یہ واقعہ ہے۔ دیکھیے ابن جلا کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، مجھ پر فاقہ تھا، میں قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی، میں نے آدھی کھائی اور جب میں جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ اب دیکھیے یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھوک لگے تو قبر پہ جاؤ؟ ابھی بریلوی وہی قبر پہ جا کے کچھ مانگتا ہے تو کہتے ہو شرک کرتا ہے، اور آپ یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ قبر کے قریب حاضر کہا حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قبر میں اب آ کے کوئی کہہ سکتا ہے میں آپ کا مہمان ہوں؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ واقعہ سنا کر کے؟ یہی نہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھوک لگے تو قبر پہ جا کر کے کہو کہ میں مہمان ہوں؟ نہیں، ہم کسی کوئی زندہ انسان ہے جن کے پاس کھا، اس کو جا کر کے کہو بھائی مجھے بھوک لگے کچھ کھلاؤ، یا اللہ سے کہو اللہ مجھے بھوک لگی کہیں سے کھانے کا انتظام کر۔ قبر پہ جا کر کے اب اس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس سے کیا عقیدہ دینا چاہ رہے ہیں؟ قبر سے جوڑ رہے ہیں اللہ سے جوڑنے کے بجائے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں دیکھ کے پھیلاتے ہیں۔